قاضیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ان کی جرأت! خان بابا، آپ نے ان کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی طلاق مانگنے کی؟ آپ شہباز خانزادہ کو پیغام پہنچا دیں بابا کہ غازیان اپنی چیزیں چھوڑنے کا عادی نہیں ہے، ہاں اپنے ہاتھوں سے توڑنے کا عادی ضرور ہے۔ رباب کو میں اگلے 24 گھنٹوں میں اپنے گھر لے کر آؤں گا۔ اگر شہباز خانزادہ نے ماں کا دودھ پیا ہے تو مجھے روک کر دکھائیں۔ یہ کہہ کر غازیان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز رباب کے ہاسٹل پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ اگلے روز یونیورسٹی میں اس کا پیپر تھا، لیکن اس اندھا دھند فائرنگ سے وہ ڈر گئی۔ وہاں موجود گارڈ تک گھبرا گئے۔ غازیان اس کے ہاسٹل میں داخل ہوا۔ وہاں کی وارڈن اور میڈز اسے پوچھتی رہ گئیں کہ کون ہیں آپ اور کہاں جا رہے ہیں۔ غازیان ہاتھ میں پستول پکڑے بغیر کسی کو کوئی جواب دیے اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ سیدھا رباب کے کمرے میں گیا تھا، پاؤں مار کر اس کے کمرے کو کھولا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئے غازیان کو دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ چیخ کر بولی، یوں جاہل کمبار، تمہاری ہمت اتنی کہ تم یوں میرے ہاسٹل میں بدمعاشی کرو؟ غازیان اپنی مہنوکا کی گلفشانیاں سن کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی کلائی پکڑی اور کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، آج تمہاری رخصتی ہے بیگم صاحبہ، بہت کر لی تم نے پڑھائیاں۔ رباب اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ غازیان، تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ وہ چیخی تھی، موت اتنی حسین ہو تو انکار کا کمبخت کون کرے؟ جانے من وہ رباب کی چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر بولا۔ غازیان، اگر شہباز بھائی کو پتہ چلا تو رباب کی بات بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جب غازیان نے پستول کا منہ رباب کے منہ میں ڈال دیا۔ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ وہ گولی چلانے میں دیر نہیں کرتا۔ رباب کا رنگ اڑ گیا تھا۔ غازیان، مجھے چھوڑو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ غازیان حسین زبردستی اپنے ساتھ سینیاں تڑوانے لگا۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن غازیان کی مضبوط گرفت پر کاٹنے لگی تھی۔ یہ ذرا بھی گرفت ڈھیلی نہیں پڑی تھی، بلکہ اور سخت ہو چکی تھی۔ وارڈن، ہاسٹل کی میڈز میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سب لڑکیوں کے کمروں کے دروازے کھلے تھے اور حیرت سے غازیان کو رباب کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ گارڈ نے ایک کمزور سی وضاحت دی، لیکن آپ یوں نہیں لے کر جا سکتے۔ وہ کہنے لگا، میرے گارڈز باہر پستول تانے کھڑے ہیں، اگر مرنا نہیں چاہتے تو پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ پستول میرے ہاتھ میں بھی ہے، یہ میری بیوی ہے، میری نگاہ میں ہے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اسے زندہ زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گا، باقی تمہاری مرضی ہے۔ چوکیدار یہ سن کر نظریں جھکائے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ رباب کہنے لگی، تم چھوڑو مجھے، دیکھو تم زبردستی کر کے ایک جنگ شروع کر بیٹھے ہو۔ غازیان نے کہا کہ شروعات تمہارے بھائی نے کی ہے، کہتا ہے بہن کو طلاق دلوا دوں گا، غازیان کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ اب تمہارے بھائی کی اتنی بکواس سن کر میں ہاتھوں میں چوڑیاں تو نہیں پہن سکتا۔ غازیان نے بڑے غصے سے رباب کی طرف دیکھا تھا، پھر اسے اپنی جیب میں دھکیل کر بٹھا دیا۔ پیچھے گارڈز بھر چکے تھے اور بندوق رباب پر تانی ہوئی تھی۔ غازیان نے انہیں غصے سے گھور کر دیکھا۔ مالکن ہے تمہاری، اپنے بندوں کو پیچھے رکھو، بندوقیں اس پر بندوق تاننے کا حق صرف میرا ہے۔ رباب آنسو بہا رہی تھی، کہنے لگی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اگر اتنے ہی مرد تھے تو پیپرز کے بعد میں حویلی جانے والی تھی، وہاں اپنی بارات لے کر آتے۔ غازیان مسکرایا تھا، کہنے لگا، وہاں بھی ضرور جاؤں گا، لیکن تمہارے بھائی کی اکڑ ٹھکانے لگانے کے بعد، اسے یہ بتانے کے بعد کہ غازیان اپنی چیز نہ ملنے پر اسے چھیننا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جیپ سٹارٹ کر چکا تھا۔ رباب جانتی تھی کہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے سامنے رو رو کر کہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے نہیں شادی کرنی ہے اس سرپھرے غازیان سے، لیکن دونوں جاگیرداروں کی عزت کا سوال تھا، اسے جھڑکے کے فیصلے پر اسے سر جھکانا پڑا۔
اور دوسرا شہباز کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہونا پڑا، کیونکہ غازیان کی بہن شہباز کی بیوی بن چکی تھی اور دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہی ہوا تھا۔ لیکن اس وقت رباب بہت ہی چھوٹی تھی۔ یہی کہا گیا تھا کہ جب وہ تعلیم مکمل کرے گی تو اس کی رخصتی غازیان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ لیکن رباب کو غازیان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ پہلے بھی اس نے انکار کیا تھا، لیکن بچی سمجھ کر اس انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ یہی کہا گیا تھا کہ جرگے میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن جیسے ہی روزینہ کی رخصتی شہباز کے ساتھ ہوئی، شہباز کے تیور بدلنے لگے۔ اس نے روزینہ سے کہا کہ اپنے باپ اور بھائی سے کہو کہ الیکشن میں اپنا ووٹ ہمیں دیں، میرے مقابل کھڑے ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اب میں ان کا داماد ہوں۔ حالانکہ دونوں ہی اپنے اپنے قبیلوں میں الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جب یہ پیغام خانزادہ حویلی میں روتی ہوئی بیٹی کے منہ سے خانزادہ عباس نے سنا تو اس کا خون کھول اٹھا، اور جب غازیان عباس کو پتہ چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا، الیکشن پر بابا کے بجائے میں کھڑا ہوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ شہباز کیسے مجھے کھڑا ہونے سے روکتا ہے۔ کیا وہ بھول گیا ہے کہ اگر تمہارا نکاح شہباز سے ہوا ہے اور وہ اس گھر کا داماد ہے تو میرا نکاح بھی رباب سے ہوا ہے اور میں بھی اس گھر کا داماد ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا کہ اپنے قبیلے کے سارے ووٹ مجھے دلوائے جائیں، یہاں پر پھر شہباز الیکشن پہ کھڑا نہ ہو۔ روزینہ روئی جا رہی تھی، کہنے لگی، میرا گھر اجڑ جائے گا، اس کی بہن کا کیا گیا، وہ کون سا رخصت ہو کر آ گئی ہے، اور ویسے بھی جس طرح کے رباب کے تیور ہیں تمہارا تو نام بھی برداشت نہیں کرتے۔ غازیان، مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکی رخصت ہو کر یہاں آئے گی۔ غازیان کہنے لگا، کیوں نہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ شہباز بھی جانتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کون سی قیامت ٹوٹے گی۔ وہ کہنے لگی، میں امید سے ہوں، بس میں نہیں چاہتی کہ تم لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو، میرا گھر برباد ہو جائے۔ غازیان کہنے لگا، شہباز کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ بھی اس وقت غصے میں تھا، اور روزینہ کہنے لگی، اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، تکلیف نہیں دیتا، لیکن جو پیغام شہباز نے دیا ہے اگر اس کی بات پوری نہیں ہوئی تو مجھے نہیں پتا اس کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ غازیان کہنے لگا کہ تمہیں واپس تمہارے ساتھ میں چھوڑنے جاؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تم غازیان کی بہن ہو روزینہ، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عباس خانزادہ کہنے لگا کہ غازیان، اپنے غصے کو ذرا کنٹرول میں رکھو، ہمارے یہاں بچوں کے گھر بسائے جاتے ہیں، برباد نہیں کیے جاتے۔ یہ سن کر غازیان کا پارا ہائی ہوا۔ بابا جان، آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں الیکشن میں کھڑا نہ ہوں؟ میں ضرور کھڑا ہوں گا۔ بہن جی، اپنی عزت نہیں بیچی میں نے، نہ ہی غازیان نے چوڑی پہنی ہے۔ روزینہ کچھ کہنے لگی کہ غازیان ہی جانے والا تھا، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، بابا جان، آپ مجھے چھوڑ کر جائیں تو ضرور وہاں پر 4 باتیں سنا کر آئیں گے۔ غازیان کہنے لگا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، میں ہی تمہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ لیکن عباس خانزادہ نے منع کر دیا، کہنے لگا، میں چھوڑنے جاؤں گا اسے، تم نہیں جاؤ گے۔ غازیان کہنے لگا کہ ابا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس خانزادہ کہنے لگا کہ جو کہا ہے وہی سنو، اسے میں چھوڑنے جاؤں گا۔ روزینہ کا ماتھا چومتے ہوئے عباس خانزادہ ہی کہتا ہے، لیکن جب الیکشن میں غازیان کو کھڑے ہوئے اور تقریر کرتے دیکھا تو شہباز کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ پھر رباب بھی رو رو کر کہنے لگی کہ اسے وہ شخص ناپسند ہی نہیں تھا۔ وہ شہباز سے کہنے لگی کہ بھائی، میں صرف آپ کی خاطر چپ تھی، کیونکہ آپ روزینہ کو بہت چاہتے تھے، لیکن میں غازیان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر روزینہ کے بھی ہوش اڑ جاتے، کہ وہ اپنے بھائی غازیان کے غصے سے بڑی اچھی طرح واقف تھی۔ شہباز کہنے لگا، رباب تم چپ ہو جاؤ، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کرتا تھا، اور پھر جب ان لوگوں میں داماد کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، تو پھر بھاڑ میں جائے ایسا رشتہ۔ میں اپنی بہن کو کبھی بھی غازیان کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ روزینہ کے تو یہ سن کر ہوش ہی اڑ گئے۔ رباب واپس ہاسٹل جا چکی تھی اور اس کے آخری سیمسٹر کے پیپرز تھے۔ یہ خبر شہباز نے خود عباس خانزادہ کو دے دی، اور جب غازیان کو پتہ چلا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ بڑی تیز رفتاری سے جیپ چلا رہا تھا۔ رباب پہلے تو کچھ دیر روتی رہی، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے اسے شہباز کا نمبر ملایا۔ حالانکہ غازیان جانتا تھا، دیکھ بھی چکا تھا وہ شہباز کا نمبر ملا رہی ہے، لیکن اسے روکا نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بس بھائی، غازیان مجھے زبردستی ہاسٹل سے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ غازیان اطمینان سے بیٹھا رہا۔
نہ اسے فون چھینا، نہ ہی اس سے یہ کہا کہ تم کیوں اپنے بھائی کو بتا رہی ہو۔ دوسری طرف شہباز کے جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہنے لگا اس کمینے کی اتنی ہمت، کیا وہ بھول گیا ہے کہ اس کی بہن میرے پاس ہے؟ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، آپ کچھ بھی کر لیں، میں اس حویلی کی نہیں چاہوں گی۔ یہ کہہ کر رباب نے فون بند کر دیا۔ غازیان نے پیچھے اپنے گارڈز کو دیکھا اور کہنے لگا ہماری طرف آنے والی ہر گالی کو گولیوں سے بھون لینا، لحاظ مت کرنا کہ گاڑی میں کون بیٹھا ہے اور کون نہیں۔ ہم پر حملہ کرنے والا ایک بھی شخص بچنا نہیں چاہیے۔ وہ بھی اسی غصے سے بول رہا تھا۔ یہ سن کر رباب کی جان پر بنی تھی، کہنے لگی تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رباب کا تو رنگ ہی اڑ چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ غازیان ایسا بھی حکم دے سکتا ہے۔ اس کے گارڈز کہنے لگے خان صاحب، اگر آپ کا بہنوئی ہو تو کیا حکم ہے؟ جیپ میں گرجدار آواز میں غازیان نے کہا کہ اگر وہ میرے دشمن کی فرصت میں آیا تو گولی سے میں خود ماروں گا، یہ نہیں سوچوں گا کہ وہ میری بہن بیوہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر رباب کی جان ہی نکل گئی کہ تم میرے بھائی کو کچھ نہیں کہو گے غازیان، اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم گھر تو چلو، پھر دیکھیں گے کہ کون کس کو چھوڑتا ہے اور کون کس کو نہیں چھوڑتا۔ جب تم اپنے بھائی کو فون کر کے اپنے شوہر پر حملہ کروا سکتی ہو تو پھر مجھ سے کیا امید رکھتی ہو؟ میں تمہارے بھائی کو صرف اس لیے بخش دوں کہ وہ میری بہن کا شوہر ہے اور میری بہن رخصت ہو کر اس کے گھر جا چکی ہے، اس لیے وہ شیر ہو گیا ہے، جو چاہے کرے۔ میری بات یاد رکھنا، اب چاہے خون کی ندیاں بہیں یا پھر کبھی لوگوں کو آگ لگ جائے، میں تمہیں حویلی میں لے کر جاؤں گا اور رخصتی بھی کراؤں گا اور تم میرے کمرے میں بھی رہو گی۔ میں پرواہ نہیں کروں گا کہ کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے۔ تم نے میرے لیے طلاق کا لفظ استعمال کر سکتے، تمہارے بھائی نے اتنی جرأت کیسے کی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں؟ میں تمہیں پسند ہوں یا نہیں ہوں، جب میری بہن تمہارے بھائی کے لیے ساتھ رہ رہی ہے تو تمہیں بھی میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ تم کوئی دوسری دنیا سے نہیں آئی کہ تمہارے انکار کو اہمیت دی جائے۔ جب میری بہن نے اپنے باپ اور بھائی کا حکم پر سر جھکایا تو تم بھی اس بات کی پابند ہو۔ آنے دو شہباز کو، اس کے سینے پر گولی مارتے ہوئے میرا ہاتھ نہیں کانپے گا۔ یہ سن کر رباب بھی گھبرا گئی۔ جلدی سے اس نے شہباز کو فون کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، ہم لوگ گاڑیاں نکال کر نکل چکے ہیں، بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں بھائی، آپ لوگ نہیں آئے۔ شہباز کہنے لگا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ڈرنے کی۔ وہ کہنے لگی بھائی میں کہہ رہی ہوں نا، میرا بھائی کچھ نہیں کرے گا، میں اپنی مرضی سے اپنی ساس کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر شہباز کو حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگا غازیان دھمکیاں دے رہا ہوگا تمہیں، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ رباب کے لیے مجھے کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، آپ میرا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ غازیان کے چہرے پہ ایک فتح کی مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا شاباش بیوی، میرے ساتھ 15 منٹ کا سفر کر گئی تو کافی سمجھدار ہو گئی ہو، تمہیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ بڑی نفرت سے رباب نے غازیان کی طرف دیکھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ غازیان جیپ سے نیچے اترا اور کہنے لگا چلو اندر جاؤ، لیکن وہ ڈھیل بن کر وہیں بیٹھی رہی۔ سارے گارڈز ہٹ کر جا چکے تھے۔ غازیان بھی 4-5 قدم آگے بڑھ چکا تھا، لیکن جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا رباب وہیں بیٹھی تھی تو واپس اس کے پاس آیا، جیپ کا دروازہ کھولا، اس کی کلائی پکڑ کر اسے زبردستی نیچے اتارا۔ بیگم صاحبہ، یہاں کوئی آپ کا استقبال نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی پھول برسائے گا، نہ ہی تمہیں وہ عزت دی جائے گی جو تم نے سوچ رکھی ہے۔ طلاق مانگنے والی لڑکیوں کو خانزادہ حویلی میں عزت نہیں دی جاتی بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ چلو اندر آؤ۔ اس کی کلائی پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ غازیان میرا ہاتھ چھوڑو، میں نہ تو تمہاری سرگید غلام ہوں نہ ہی تمہاری بہن کی طرح میٹرک پاس کہ تم جو چاہے میرے ساتھ ضرور کرو اور میں زبردستی برداشت کروں گی۔ مجھے اپنا حق کی خاطر لڑنا آتا ہے، میں تم پر کیس کر دوں گی۔ وہ چیخے جا رہی تھی۔ غازیان کہنے لگا وہ تو تم تب کرو گی نا جب تم اس حویلی سے باہر نکلو گی، نہ تو تم یہاں سے باہر نکلو گی نہ ہی مجھ پر کیس کرو گی۔ تمہارا تو وہ حال کروں گا کہ یہ جو زبان چلا رہی ہو نا، زبان چلانا بھول جاؤ گی۔ جیسے ہی غازیان رباب کو لانچ کے اندر لے کر گیا تو عباس خانزادہ بڑے غصے سے بوہیں چڑھائے کھڑے تھے، کیونکہ روزینہ کے منہ سے غازیان کا کارنامہ سن چکے تھے۔ کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تمہیں کب ایسی تربیت دی ہے کہ غازیان تم کسی کی بہن بیٹی کو اغوا کر کے لے آؤ؟ عباس صاحب بھی غصے سے بیٹے پہ برس پڑے تھے، مگر غازیان نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کہنے لگا بابا جان، میں اسے عزت سے لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن آپ نے سنا نہیں اس کی ماں نے کیا کہا، اس کے بھائی نے، اور اس نے طلاق کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اور طلاق مانگنے والی یوں نہیں آتی، یوں ہی روند کر
لائی جاتی ہیں۔ ویسے بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں جو لڑکی طلاق مانگتی ہے نا، اس کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ عباس صاحب کہنے لگے، چھوڑو رباب، رباب کہاں ہے؟ یہ کہہ کہ وہ آگے بڑھے، غازیان کے ہاتھ سے رباب کی کلائی چھڑائی۔ اس وقت عباس صاحب بھی اپنے ہمدرد نظر آ رہے تھے، اس لیے فوراً وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ غازیان کہنے لگا کہ بابا پلیز آپ بیچ میں مت آئیں۔ پھر ایک ملازمہ کو پکارنے لگا، حاجرہ مائی، اس لڑکی کو میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ کچن سے ایک ملازمہ آئی جس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ عباس صاحب کہنے لگے، حاجرہ مائی تم کچن میں واپس جاؤ۔ یہ سن کر غازیان کہنے لگا، بابا جان آپ شاید بھول گئی ہیں کہ اس کے بھائی نے کیا پیغام پہنچایا تھا، اور میں آپ سے کہہ کر گیا تھا کہ اس لڑکی کو میں لے کر آؤں گا، وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر، اور دیکھ لیا ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں۔ عباس صاحب کہنے لگے، بند کرو اپنی بکواس۔ پھر رباب سے کہنے لگے، بیٹا تم گیسٹ روم میں چلی جاؤ، وہ سامنے ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ رباب اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے گیسٹ روم میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ غازیان عباس صاحب سے کہنے لگا، بابا میں بچہ نہیں ہوں، مجھے اس کے بھائی کو منہ توڑ جواب دینا آتا ہے۔ عباس صاحب کہنے لگے، وہ لڑکی فی الحال اس گھر میں مہمان ہے، عزت سے اسے یہاں لانے کا وعدہ جرگے میں ہوا تھا، یہ ویسے ہی عزت سے اس گھر میں آئے گی۔ غازیان کہنے لگا کہ اگر اس حویلی سے یہ واپس گئی تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس کا بھائی کبھی اسے نہیں بھیجے گا، اور پھر جو جھگڑا اور لڑائی شروع ہوگی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ آج تو میں آپ کی بات کا لحاظ کر رہا ہوں، کل آپ ہی اس لڑکی کو حاجرہ مائی کے ہاتھ میرے کمرے میں بھجوائیں گے بابا، ورنہ میں آپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ مجھے شہباز کو منہ توڑ جواب دینا ہے، اور میں وہ ہر حال میں دوں گا۔ غازیان اپنے کمرے میں چلا گیا، غصے کے مارے اس کا برا ہی حال تھا۔ زیادہ غصہ اسے عباس صاحب پر آ رہا تھا، وہ کیوں رباب سے ہمدردی جتا رہے تھے۔ غصے سے اس نے اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھی، اپنا نائٹ سوٹ لے کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ حالانکہ جنوری کا موسم تھا، پھر بھی شاور کے نیچے کھڑا ہو کر ٹھنڈے پانی سے نہا رہا تھا۔ دوسری طرف شہباز کا غصے سے برا حال تھا، وہ جانتا تھا کہ رباب نے اگر اسے منع کیا تو یقیناً غازیان نے ہی اسے دھمکیاں دی ہوں گی۔ غصے کے مارے جب وہ کمرے میں آیا تو روزینہ اپنی دوا کھا رہی تھی، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا تھا، اور کل تک شہباز بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن آج جو حرکت غازیان نے کی تھی، وہ بڑے غصے سے روزینہ کے پاس آیا اور ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ کر دمانے لگا۔ تمہارے بھائی نے اگر میری بہن کو کوئی بھی تکلیف دی، کچھ بھی کہا، تو یاد رکھنا اس کا خمیازہ تم بھگتو گی۔ وہ ویسے ہی شہباز کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تبھی اس کی والدہ کمرے میں آئی۔ شہباز چھوڑو، اسے پتہ ہے نا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، اسے بیڈ ریسٹ پتہ ہے، اور یہ بھی تو تم جانتے ہو کہ اس کی وجود میں بیٹا پل رہا ہے، اس خاندان کا وارث۔ اگر تمہاری وجہ سے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو تم جانتے ہو تمہارا باپ تمہارا کیا حال کرے گا۔ غصے مارے شہباز نے روزینہ کا منہ چھوڑ کر زور کا مکہ دیوار پر دے مارا۔ اماں میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں کہ میری بہن کو اگر تنکا بھی چبھا تو میں کچھ نہیں دیکھوں گا۔ یہ وہی کہہ کر کمرے سے باہر چھٹک گیا۔ روزینہ کا تو رنگ ہی نیلا پڑ گیا تھا۔ گلجان بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے اور روزینہ کو دیکھا اور کمرے سے باہر چلی۔ پوری رات شہباز کمرے میں نہیں آیا تھا، اگر آتا تو یقیناً روزینہ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہ ہوتا۔ اگر روزینہ اپنی جگہ آنسو بہاتی رہی، رباب نے تو صبح کا ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، بس اپنے پیپر کی تیاری میں لگی ہوئی تھی، اور اب رات ہو گئی تھی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود سے کمرے سے باہر نکلے اور کھانا مانگے۔ رات کے 10 بجے ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور پھر کھانے کی ڈش سامنے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ بی بی جی یہ کھانا کھا لیجیے گا، بڑے صاحب نے کہا ہے کہ اگر کچھ اور ہو جائے چاہیے تو وہ بھی بتا دیں۔ رباب نے کہا، نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ حاجرہ مائی کمرے سے واپس آ گئی۔ کمرہ بند کرنے کے بعد کمرہ لاک کر دیا گیا، اور یہ حکم اسے غازیان کی طرف سے ملا تھا۔ رباب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی، پھر یاد آئے کہ موبائل تو اس نے جیپ کی سیٹ پر ہی ایک طرف رکھ دیا تھا، اور باہر آنے سے پہلے وہ اپنا موبائل پکڑنا بھول ہی گئی تھی۔ اب اسے جی بھر کر افسوس ہو رہا تھا، پھر سوچنے لگی کہ اب تک تو سب اپنے کمروں میں جا چکے ہوں گے اور وہ باہر جا کے جیپ سے اپنا موبائل لے لیں، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو پتہ چلا کہ دروازہ تو باہر سے لاک ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑا ہی غصہ آیا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ کیا میں بھاگ جاؤں گی؟ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی بہن ہمارے گھر میں
قیدیوں والی زندگی گزار رہی ہے۔ جیسا شہباز سخت مزاج تھا ویسے ہی مزاج رباب کا تھا۔ البتہ روزینہ ایسی نہیں تھی، وہ بہت دھیمے مزاج کی لڑکی تھی۔ کئی باتیں شہباز کی چپ چاپ سن لیتی تھی۔ اگر وہ غصے میں ہوتا تو کچھ نہیں کہتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب شہباز دیکھتا کہ وہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتی تو اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جب احساس ہوتا تو پھر وہ اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ خود پر اور اپنے غصے پر کافی حد تک کنٹرول کر لیتا تھا، اور جب اسے پتہ چلا تھا کہ باپ بننے والا ہے تو روزینہ کو وہ بے حد خیال رکھتا تھا۔ رباب کافی دیر تک غصے سے اپنا خون جلاتی رہی، لیکن اس کے بعد وہ سو چکی تھی۔ روزینہ کی پوری رات رو رو کے گزری۔ صبح اس کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا۔ جب گلجان بیگم نے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ شہباز کو اور روزینہ کو فوراً ہسپتال لے جانا پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے شاید کوئی ٹینشن لی ہے جس سے ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا ہے، لیکن ان کا بی پی ہائی ہونا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ سن کر تو شہباز کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ پھر روزینہ سے کہنے لگا، کس چیز کی پریشانی ہے تمہیں کچھ کہا تو نہیں ہے؟ روزینہ رونے لگی، پتہ نہیں آپ غازیان کے ساتھ کیا کریں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرا ایک ہی تو بھائی ہے، خدا کے لیے اسے کچھ مت کہیے گا، مجھے یہی پریشانی ہے۔ شہباز کا جی چاہا کہ اپنے بال پکڑ کے نوچ دے۔ جو کچھ غازیان نے کیا تھا وہ روزینہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، اسے صرف اپنے بھائی کی فکر تھی۔ مجھے لگا تمہیں میرے بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہے روزینہ، میں تمہارے بھائی کو کچھ نہیں کہوں گا، اور خدا کے لیے اپنا بی پی درست کرو۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے غصے سے کہا، پھر اسے پھل بھی لا کر دیے اور یہ بھی یقین دلاتا رہا کہ وہ غازیان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رباب کا دروازہ صبح کھلا جب حاجرہ مائی اس کے لیے ناشتہ لے کر گئی۔ اسے دیکھ کر رباب کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، میرا دروازہ کیوں لاک کیا تھا؟ حاجرہ مائی کہنے لگی، ہم نہیں جانتے جی، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ رباب کمرے سے باہر جانے لگی تو حاجرہ مائی کہنے لگی، دیکھیں بی بی، آپ کمرے سے باہر نہ جائیں۔ وہ کہنے لگی، تمہارا اس مالک نے میری سیکیورٹی کے لیے بہت سارے گارڈز کھڑے کر رکھے ہیں، میں بھاگ نہیں سکتی، اس لیے مجھ پر پابندیاں لگانا بند کرو، مجھے عادت نہیں ہے ان پابندیوں کی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ہائے جمائی اس کے پیچھے گئی۔ وہ سیدھا لان میں گئی، دیکھا تو سامنے جیپ پر غازیان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر غازیان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے جیپ کے پاس آئی، اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ میرا موبائل یہاں پڑا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے غازیان سے پوچھا۔ اندر جاؤ، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پر صرف گارڈز اور چوکیدار موجود ہیں، اور ہمارے گھر کی عورتیں ہی ہوتی ہیں، مردوں کے سامنے نہیں آتی۔ یہ تمہاری حویلی کا رواج ہوگا، اپنے طور طریقے اپنی حویلی تک ہی رکھو تو بہتر ہے۔ رباب کہنے لگی کہ مجھے بحث نہیں سننی، نہ ہی کوئی لیکچر سننا ہے۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ غازیان کہنے لگا، میرے پاس ہے، لے سکتی ہو تو لے لو۔ یہ سن کر وہ غصے سے تپ کر رہ گئی، واپس اندر چلی گئی۔ اپنے گھر والوں سے رابطے کا اب اس کا پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے الماری کھول کر دیکھا تو بہت سی روزینہ کے کپڑے پڑے تھے، اور میں سے ایک جوڑا نکالا، نہا کر پہن لیا، پھر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ تب تک عباس صاحب بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے اور ٹیبل پہ بیٹھے اپنا ناشتہ کر رہے تھے۔ رباب کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آؤ بیٹا بیٹھو۔ پھر حاجرہ مائی سے کہنے لگے، جاؤ جا کے رباب کے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ وہ ٹیبل پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی، انکل مجھے موبائل چاہیے، میرا موبائل غازیان کے پاس رکھا ہے۔ عباس صاحب کہنے لگے، دیکھو بیٹا، میں اس پر اتنی ہی سختی کر سکتا ہوں جتنی وہ برداشت کر لے، اس سے زیادہ نہ وہ میری سنے گا اور نہ ہی میں اسے کہہ سکتا ہوں۔ رباب کہنے لگی، پھر ایسا کرے کہ مجھے گھر بھجوا دے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ عباس صاحب کہنے لگے کہ میں تمہیں ضرور گھر بھجوا دیتا ہوں، لیکن شہباز کی غازیان کے ساتھ بہت بحث ہوئی ہے، اگر میں نے تمہیں شہباز کے پاس پہنچا دیا تو غازیان کو مزید رسوا کرے گا۔ غازیان اس کے سامنے کچھ نہیں کر پایا، نہ اس کی بہن کو روک پایا، اور دیکھو مجھے اپنی بیٹی کی بھی عزت پیاری ہے۔ ہاں، وہ تمہیں اس حویلی میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس بات کی میں پوری کوشش کروں گا، لیکن تم یہاں سے نہیں جا سکتی ہو۔ یہ سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، آپ بھی ویسے ہی نکلے جیسا آپ کا بیٹا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید آپ اچھے انسان ہوں گے، لیکن شاید یہ میری غلط فہمی ہے۔ اچھا کیا کہ آپ نے میری یہ غلط فہمی دور کر دی۔ عباس صاحب نے گہری سانس لی، بیٹا تم بہت غصے میں ہو، دیکھو ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، طلاقیں نہیں ہوتی، اور طلاق مانگنے والی عورت کو ہمارے یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ تم طلاق مانگو۔
نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، تمہارے سر پر میرے بیٹے نے کوئی بندوق نہیں رکھی تھی، آپ نے کہا کہ مطلب نبھانا ہوگا، طلاق نہیں لینا نہیں ہوتا۔ میری بیٹی بھی تم لوگوں کے گھر پر نبھا رہی ہے۔ رباب کہنے لگی، آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے اور آپ کا بیٹا بھی اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ مجھے نہ وہ کل اچھا لگتا تھا اور نہ ہی آج اچھا لگتا ہے، اور یہ زبردستی کا رشتہ میں نہیں مانتی۔ اس وقت میری مجبوری تھی، میرا بھائی روزینہ کو پسند کرتا تھا اور اس کا رشتہ مانگنے پر جو فیصلہ جرگے میں کیا گیا، ہم مجبوراً اس کے پابند ہو گئے تھے۔ رباب کی بات سن کر عباس صاحب کہنے لگے، تو اس پابندی کو تم ساری زندگی کی پابندی نہ بناؤ۔ چلو، میں کبھی غازیان کو یہ نہیں کہوں گا کہ تمہیں طلاق دے دے، اس صورت میں جرگہ روزینہ کو بھی طلاق دلوا دے گا اور تمہارے بھائی کو اسے طلاق دینی پڑے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی بہن کو طلاق دلوانے کے بعد وہ میری بیٹی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ دیکھو، بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا اور میں تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نہ تم اس حویلی سے نکل سکتی ہو اور نہ ہی طلاق لے سکتی ہو۔ تمہارے پاس بس ایک ہی آپشن بچتا ہے اور وہ ہے غازیان کو قبول کر لینا۔ جتنی جلدی کر لو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اسے صرف ایک ہفتے کا کہا ہے۔ اس ایک ہفتے میں یہاں پر شادی کی مکمل تیاری کر دی جائے گی۔ شاید روزینہ نہ آئے کیونکہ شہباز اسے آنے نہیں دے گا، لیکن پھر بھی برادری کے سامنے ہمیں یہ تو دکھانا ہی ہے کہ تمہاری رخصتی ہو چکی ہے۔ رباب کہنے لگی، میں مر جاؤں گی لیکن غازیان کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ یہ کہہ کر وہ بغیر ناشتہ کیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ عباس صاحب الگ اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے، ایک طرف ضدی بیٹا تھا اور دوسری طرف ضدی بہو جو کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی کچھ کہہ رہی تھی۔ رات کو جب غازیان واپس آیا اور عباس صاحب کو پریشان دیکھا تو کہنے لگا، کیا ہوا ہے بابا جان؟ وہ کہنے لگا، کیا کہوں، تم نے کہا تھا تو نہ اس نے ناشتہ کیا اور نہ ہی دوپہر کا کھانا کھایا۔ رات کے 9 بج رہی ہیں، وہ بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بیٹھی ہے، بھیج دو اس کو واپس، وہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ غازیان کہنے لگا، اس لڑکی کا دماغ میں درست کرنا جانتا ہوں۔ چہرہ آنکھوں میں آتا تو اسے غازیان پر غصہ آنے لگا کیونکہ وہ اس کی بہن کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اس نے تو روزینہ کے ساتھ ایسی کوئی زبردستی نہیں کی تھی بلکہ اسے بڑی محبت سے اپنایا تھا اور اب اسے اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ اسے وارث چاہیے تھا۔ بہرحال محبت بھی اسے روزینہ سے بہت تھی۔ دوسری طرف شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا اور وہی جوڑا رباب کے پاس پڑا تھا، لیکن وہ روئی جا رہی تھی۔ 3 بار حاجرہ مائی اسے کہہ کر جا چکی تھی کہ بیوی صاحبہ تیار ہو جائے، 5 بجے سب مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، مگر وہ تیار نہیں ہوئی، بس روئی جا رہی تھی۔ 4 بجے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ غازیان کہنے لگا، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہو؟ اب تم کیا چاہتی ہے کہ تمہیں یہ میکسی بھی میں ہی پہنا دوں؟ تو میں پہنا دیتا ہوں، ویسے بھی میرا اور تمہارا پردہ تھوڑی ہے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی غازیان نے میکسی پکڑی، رباب کی جان نکل گئی۔ دیکھو، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، خدا کے لیے مجھے اسی کمرے میں رہنے دو، میں ابھی تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا چاہتی، پلیز۔ وہ منت کر رہی تھی، جانتی تھی کہ اگر اس نے ضد دکھائی تو سامنے کھڑا شخص اس کی ضد بڑے اچھے سے توڑنا جانتا ہے۔ غازیان کہنے لگا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں تو تیار ہو جاؤ اور سب کے سامنے میرے ساتھ اسٹیج پر بیٹھو۔ اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ یہ سن کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو گے تو مجھے اپنے کمرے میں لے کر نہیں جاؤ گے۔ غازیان نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں لے کر جاتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ مجبوراً رباب کو تیار ہونا پڑا، اسٹیج پہ بیٹھنا پڑا۔ غازیان کی نظریں بار بار اٹھ رہی تھی، وہ لگ بھی بہت ہی حسین رہی تھی اور سرخ رنگ کی میکسی اس پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ غازیان اسے روسی لباس میں دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا، دل کے سارے تار جیسے بج ہی اٹھے تھے۔ وہ نخرے والی سی لڑکی اسے پہلی نظر میں بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن جرگے کے فیصلے پر اس نے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے کبھی رباب کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، بس اس کے انکار نے اندر کی آگ ضرور لگا دی تھی، مگر اب اسے دیکھ کر دل کسی اور ہی طرف چل پڑا تھا۔ بار بار نظریں بڑی وفادگی سے رباب پر اٹھ رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے بٹھا ہوا دیکھتا رہے اور اس کا دل منہ لینے والا روپ اسے پاگل کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رباب اٹھ کر اندر چلی گئی۔ غازیان نہیں چاہتا تھا کہ رباب اپنے کپڑے تبدیل کرے،
دل چاہا اس کے پیچھے ہی اندر چلا جائے. اس کی بیوی تھی اور اچھی بھی لگ رہی تھی. پھر وہ کیوں صبر کرے؟ سب مہمان کھانا کھا کر جب چلے گئے تب وہ اندر آیا. تب تک عباس صاحب بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے. پہلے غازیان اپنے کمرے میں آیا مگر نیند نہ آ رہی تھی اور نہ ہی چین. اس لیے اٹھ کر بیٹھ گیا. اپنے کمرے سے نکل کر رباب کے کمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا. پہلے سوچا اس نے کہ رباب کو زبان دی ہے. پھر سوچنے لگا جب وہ اس کے لیے حلال ہے تو پھر وہ کیوں صبر کرے. وہ جیسے ہی اس نے کمرے کا ناب گھمایا کمرہ لاک تھا. اسے بہت غصہ آیا. کمرہ کیوں لاک کیا ہے؟ اسے مجھ پر بھروسہ نہیں تھا. مجھے کیا سمجھ رکھا ہے اس نے؟ غازیان غصے سے لال بھبوکا بنا کر اپنے کمرے میں آیا. بیڈ پر بیٹھ گیا. پوری رات اسے چین سے نیند نہیں آئی تھی. اندر ہی اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی. صبح بغیر ناشتے کیے وہ اپنی زمینوں پر چلا گیا. بار بار پر اس کا غصہ آج اس کے محتاطوں پر نکل رہا تھا. رات کو جب گھر آیا تو رباب عباس صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی. وہ رباب کی برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا. یہ دیکھ کر رباب کا نوالا ہاتھ میں رہ گیا. جیسی غازیان اس کے برابر میں بیٹھا رباب نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑی ہوگی. جیسے ہی وہ جانے لگی غازیان کہنے لگا کھانا کیوں بیچ میں چھوڑ دیا ہے؟ آ کر کھانا کھاؤ. وہ کہنے لگی بس پیٹ بھر گیا ہے. عباس صاحب کہنے لگے رباب تم نے بھی ابھی بس چند نوالے ہی کھائے تھے. بیٹا کھانا تو کھاؤ. وہ کہنے لگی نہیں اب بھوک مٹ گئی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ غازیان کو دیکھ رہی تھی. جتنا وہ اس لڑکی کی حرکتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی. غازیان نے کھانا کھایا اور بجائے اپنے کمرے میں جانے کے رباب کے کمرے کے دروازے کو کھولنا چاہا. وہ بھی لاک تھا. غازیان نے دروازے پر دستک دی. رباب دروازہ کھولو. اس نے اپنا لہجہ دھیما ہی رکھا تھا. یہ دروازہ نہیں کھلے گا. آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. رباب نے جواب دیا. غازیان کو اور غصہ آنے لگا. رباب دیکھو اگر میرا دماغ خراب ہو گیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. آپ بہت پچھتاؤ گی. دروازہ کھولو. میں بہت شرافت سے کہہ رہا ہوں. مجھے آپ کی نیت پر شک ہے. غازیان صاحب کل رات کو بھی آپ نے آدھی رات میرے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تھی. اس لیے میں آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتی. غازیان کہنے لگا تم میری بیوی ہو اور میرا جب دل چاہے گا میں تمہارے کمرے میں آؤں گا اور جو دل چاہے گا وہی کروں گا. سن لیا؟ دروازہ کھولو ورنہ. مگر رباب نے دروازہ نہیں کھولا. اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں. یہ سن کر رباب جلدی سے کمرے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی. اپنے کمرے میں آ کر اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کرنے لگی. پھر اٹھی اور اپنا کمرہ بند کر دیا. کنڈی بھی لگا دی. ابھی بھی اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا. دل کی حالت غیر ہو رہی تھی. تم کیا سمجھتے ہو تمہاری ایسی حرکتیں مجھے متاثر کر دیں گی؟ ہرگز نہیں. وہ رو رہی تھی. پھر واش روم جا کر اپنا چہرہ صابن سے رگڑ رگڑ کر دھونے لگی. ساتھ ساتھ رو رہی تھی. بھوک ویسے ہی مٹ چکی تھی. وہ پتہ نہیں کب روتے روتے سو گئی. صبح رباب کی آنکھ دیر سے کھلی تھی. اٹھ کر باہر آئی تو پتہ چلا عباس صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان کے کمرے میں دستک دے کر گئی تو وہ حاجرہ مائی کو ڈانٹ رہے تھے. یہ کیسی یخنی بنائی ہے تم نے؟ مجھ سے نہیں پی جائے گی. پہلے ہی میرا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا. اس پر اتنا نمک ڈال دیا ہے. رباب کو دیکھ کر وہ چپ ہوئے. رباب کہنے لگے انکل میں آپ کو یخنی بنا دوں گی. وہ کہنے لگے کیوں نہیں بیٹا بنا دو. رباب نے عباس صاحب کے لیے یخنی بنائی تو وہ اس کی بہت تعریف کرنے لگے. پھر کہنے لگے کچن تو تم نے ہی سنبھال لو بیٹا. حاجرہ مائی سے اب کھانا ڈھنگ کا نہیں پکتا. رباب نے رات کا کھانا پکایا. آج جس دن وہ مصروف گزرا. رات کو جب وہ کھانا کھانے لگی تو غازیان اس کے برابر میں بیٹھ گیا. وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب غازیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا. رباب اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوانا مشکل لگ رہا تھا. عباس صاحب کہنے لگے آج کھانا میری بیٹی نے بنایا ہے. بہت مزے کا بنا ہے. یہ سن کر غازیان کو حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی. کہنے لگا اچھا آج تو پھر آپ کی بیٹی کو انعام بھی ملنا چاہیے. رباب اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی مگر وہ بری طرح ناکام ہو رہی تھی. عباس صاحب نے رباب کو یوں ہی بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ کھانا کھاؤ. مجبوراً رباب ایک ہاتھ سے کھانا کھانے لگی. کھاؤ کھاؤ کھانا جانے من. پھر رات کو میں نے بھی تمہیں کھانا ہے. اسی لیے طاقت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. حاجر نے اس کے کان کے قریب ہو کر دھیمے لہجے میں کہا تو رباب کا نوالا حلق میں پھنس گیا. جلدی سے غازیان نے پانی کا گلاس رباب کو دیا. بڑی مشکل سے وہ کھانا کھا رہی تھی. عباس صاحب اٹھ کر چلے گئے. تب رباب چلائی میرا ہاتھ چھوڑو. غازیان کہنے لگا رباب شرم تو نہیں آتی؟
شوہر کا نام لیتے ہوئے۔ تم کہتی ہو عمر میں تم سے میں پورے 5 سال بڑا ہوں، مجھے بالکل نہیں پسند کہ تم میرا نام لو۔ سنیے جی اجے، سنتے ہو ایسے بات کیا کرو یا ڈارلنگ، مجھے اچھا لگے گا۔ آج وہ خاصے اچھے موڈ میں تھا۔ رباب کی کلائی سرخ ہو چکی تھی۔ غازیان میرا ہاتھ چھوڑ دو، پہلے کہو۔ سنیے جی پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم جاہلوں کی طرح بات کرو گی کہ میرا نام لوگی کہ غازیان چھوڑو میرا ہاتھ، تو خدا کی قسم ہاتھ نہیں چھوڑوں گا تمہارا۔ وہ دو جمانے والے انداز میں بولا۔ وہ سچ میں جھنجھلا گئی تھی، خود پر سب ضبط کر کے بولی، سنیے جی پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دینا۔ غازیان کہنے لگا، ہائے مر جاؤں سوڑیے، دل جیت لیا تم نے، ایسی ہی بات کیا کرو نا مجھ سے۔ غازیان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کلائی سرخ ہو چکی تھی۔ رباب کو شدت سے غصہ آیا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم، آئی ہیٹ یو۔ رباب غصے سے کہتا ہوا بولی، بیوہ ہو جاؤ گی جانے من۔ غازیان نے اسے غصے سے جاتے دیکھ کر کہا اور ہنسنے لگا۔ رباب کافی دیر لوشن لگا کر اپنی کلائی ملتی رہی۔ یہ شخص انسانی جلاد ہے۔ اگلے روز وہ سو رہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اس کے چہرے سے اس کی بکھری لٹیں ہٹا رہا ہے۔ رباب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو غازیان تھا۔ اٹھو بیوی، مجھے زمینوں پر جانا ہے، میرے کپڑے نکالو، میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ کہنے لگی، نوکر نہیں ہو تمہاری۔ پھر سے بدتمیزی۔ غازیان نے ٹوکا۔ رباب کہنے لگی، جاؤ یہاں سے، اتنے ملازم ہیں تمہارے اس حویلی میں، ان سے اپنا کام کروا لو۔ وہ کہنے لگا، تم اٹھ رہی ہو یا میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں؟ رباب نے لحاف ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کپڑے نکال کے رکھے، ناشتہ بھی بنا کر دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ غازیان چاہتا تھا کہ رباب خود اس کے قریب آئے، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار وہ نہا رہا تھا جب رباب اس کے کمرے میں اس کے کپڑے نکالنے آئی۔ سامنے غازیان کا موبائل رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے پولیس کو فون کر دیا کہ غازیان نے مجھے اپنے گھر پر زبردستی رکھا ہے، پلیز مجھے بچا لے۔ وہ حویلی کا پتہ بھی بتا چکی تھی۔ فون بند کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شام کو جب غازیان گھر آیا تو رباب کے لیے بہت سے کپڑے اور اس کی ضروریات کی چیزیں لے کر آیا۔ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز دیکھ کر وہ حیران تھی۔ کہنے لگا، یہ سب تمہارے لیے ہیں، اب تمہیں روزینہ کے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کے بعد میں تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گا، ہم بہت پیار سے رہیں گے۔ وہ بھی بات کر ہی رہی تھا کہ جب پولیس اندر آ گئی اور غازیان کو پکڑ لیا۔ رباب خود بھی کچھ شرمندہ ہوئی تھی کیونکہ غازیان اس سے مفاہمت کرنا چاہ رہا تھا۔ عباس صاحب بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ غازیان کہنے لگا، آپ مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ انسپکٹر کہنے لگا کہ آپ کی بیوی نے کمپلین کی ہے کہ آپ نے انہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور آپ اس پر ظلم بھی کرتے ہیں۔ رباب نے اس وقت تو جھوٹ بول دیا تھا، لیکن وہ شرمندہ تھی۔ غازیان اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ عباس صاحب پولیس کی منت سماجت کرنے لگے۔ رباب کو پولیس انسپکٹر ہی شہباز کی حویلی پہنچایا، مگر وہ اندر ہی اندر شرمندہ تھی۔ روزینہ کا تو رو رو کر برا حال تھا کیونکہ اس کا بھائی جیل میں بند تھا۔ پہلی پیشی 1 ہفتے بعد ملی تھی اور شہباز خلا کا مقدمہ بھی درج کروا چکا تھا، لیکن اب رباب کا دل بدل چکا تھا۔ اپنے کیے پر افسوس سا ہونے لگا۔ غازیان کی ضمانت چند گھنٹوں میں ہو چکی تھی۔ پہلی پیشی پر رباب کے وکیل نے غازیان پر بہت گھٹیا الزامات لگائے کہ اس نے رباب پر ہاتھ اٹھایا، وہ اسے مارتا تھا۔ سامنے کمرے میں کھڑے غازیان کی نظریں صرف رباب پر تھی، جو بے چین ہو رہی تھی کیونکہ غازیان نے کوئی صفائی نہیں دی تھی، کچھ نہیں بولا۔ جج نے کہا کہ اگلی پیشی پر غازیان بڑی عدالت کے سامنے رباب کو طلاق دے دے گا۔ رباب جب گھر آئی تو اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ غازیان اس بار چپ تھا۔ اس لڑکی سے اس نے بس محبت کی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یوں دھوکہ دے گی، پولیس کے حوالے کر دے گی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ زبردستی کے رشتے کبھی دیر پا نہیں چلتے، لیکن دکھ بھی ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر رباب کی کال آئی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ اب کیا ہے، کیوں فون کیا ہے؟ طلاق چاہیے نا، تمہیں مل جائے گی۔ غازیان پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، پلیز مجھے لینے آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ غازیان کہنے لگا، میں نہیں آؤں گا، سمجھی، خود گئی ہو، خود آؤ۔ وہ رونے لگی، پلیز مجھے لینے آ جاؤ۔ آخر غازیان نے اسے لینے گیا تو سب حیران تھے۔ رباب بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے غازیان نے کبھی نہیں مارا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ واپس آ چکی تھی۔ عباس صاحب بھی معافی مانگ چکے تھے۔
کمرے میں آتے ہی غازیان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو غازیان، میں نے پتہ نہیں کیوں پولیس کو کال کر دیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے عقل نہیں ہے، میں اسٹوپڈ ہوں۔ غازیان بھی اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ آئی لو یو رباب، بھول جاؤ جو کچھ بھی ہو گیا۔ رباب کہنے لگی، آج کے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ آئی لو یو ٹو۔ وہ روتے ہوئے اس نے اظہار کیا تھا رباب صحیح فیصلہ کر چکی تھی، ورنہ شاید ساری زندگی پچھتانا ہی پڑتا اس کو۔